تواتر جاری ہے اور یہ پروگرام آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، ریڈیو پر سن بھی رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ چینلز کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ اس پروگرام کو دکھا رہے ہیں، اور یہ پروگرام اب 1 بجے ختم نہیں ہو رہا، یہ جاری رہے گا، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام واصف ہے اور میں بیریا انکلیو اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب، آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں جو کہ ان میں کئی بہت عمدہ بھی ہیں، لیکن جس شعبے میں وہ حکومت کی محتاج ہوتی ہیں، یعنی گیس، بجلی، ہاسپٹل وغیرہ، اس میں کافی زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہمارے پبلک کے جو مفادات ہوتے ہیں نا، ان میں بڑا، کیونکہ ہماری کوئی سے نہیں رہ جاتی، نہ ہم لوکل گورنمنٹ کے تحت آتے ہیں نہ اربن گورنمنٹ کے، اور جسے کہتے ہیں ہم سوسائٹیز کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، وہ جو مرضی ہمارے ساتھ کریں۔ جیسے ہم آپ سے چند کلومیٹر دور رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس گیس نہیں ہے اور سردیوں میں ٹھٹر گئے۔ اب جسے کہتے ہیں نا، یہ سب کچھ جسے کہتے ہیں، اس کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ راوی کا بنا رہے ہیں، دوسرا کنسٹرکشن سیکٹر میں اتنا کام کریں، تو کوئی اتھارٹی یا اس کا کوئی لیگل فریم ورک جس سے ہمارے حقوق، ہماری سے بنے، ہم جسے کہتے ہیں نا، ہم ایک فریق کے طور پہ، گورنمنٹ، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ریزیڈنٹ، وہ جسے کہتے ہیں ایک فریق کے طور پہ آئیں۔ تو میرا سوال ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اوکے، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوسائٹیز کے اندر لوگ مجھے کئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں، بلکہ کل ہی مجھے کسی نے کہا کہ جی انہوں نے سوسائٹی میں ہم نے پیسے بھی دے دیے، تو ایک دم انہوں نے کہا جی اب اس کے بھی پیسے دے دو، کہ اور بھی ہمیں اب پیسے چاہیے، اور وہ بیچارے لوگ ایک دفعہ پیسے دے دیں پھر وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں، تو محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پھر اس کی سروے کروائی ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کون سی سوسائٹیز لیگل ہیں، کون سی سوسائٹیز اجازت لیے بغیر کام شروع کر دیا انہوں نے، کون سی سوسائٹیز بن بھی گئی ہیں اور اللیگل ہیں۔ اللیگل کا مطلب کہ جب آپ سوسائٹی جب آپ کی اللیگل بن جاتی ہے تو اس کے لیے نہ گیس آپ دے سکتے ہیں، نہ ان کو بجلی دے سکتے ہیں، لیگلی تو نہیں دے سکتے، تو وہ پھر وہ بن جاتی ہیں کیونکہ وہ این او سیز نہیں لیتی، اجازت نہیں لیتی۔ تو اب ہم کر کیا رہے ہیں، میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ اور مجھے پتہ ہے کہ عوام کو سب سے زیادہ تکلیف یہاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اب فیصلہ کیا کون سی سوسائٹیز لیگل ہیں، اور وہ کوئی 30-40 اب تک تو ہم نے دیکھا ہے، ایل ڈی اے میں بھی چیک کر رہے ہیں، وہ سی ڈی اے میں بھی کر رہے ہیں، پشاور میں بھی کروا رہے ہیں، جدھر ہماری حکومتیں ہیں۔ اب جو لیگل ہیں وہ کم ہیں، جو اللیگل ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اللیگل کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتی، اور کئی جگہ فراڈ ہوتا ہے، زمین دکھا دیتی ہیں، زمین ہوتی نہیں ہے، پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں، جس طرح بڑے فراڈز ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر کیونکہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اس میں پولیٹیشنز انوالوڈ ہو جاتے ہیں، ان کی پشت پیسے دے دیتے ہیں لوگوں کو، تو ہوتا کیا ہے کہ عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں، ہماری یہ جو ہماری حکومتیں ہیں، کہ پتہ چلوایا جائے کہ لیگل کون سی ہیں، کون سی انلیگل ہیں، ان کو ریگولرائز کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، اور کون سی ایسی ہیں جن کو ہم نے بالکل اجازت نہیں دینی۔ تو ایک تو پہلے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ میں نے ان کو ٹائم سیٹ دیا ہوا کہ 1 مہینے کے اندر مجھے اب پوری طرح پکچر چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایکشن میٹرکس بنانا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیونکہ پیسہ زیادہ ہے، بدقسمتی سے سب کو پیسے کھلا دیتے ہیں، ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پیسے دے دیتے ہیں، اس سے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہتی نہیں ہے، اللیگل کنیکشن دے دیتے ہیں، اصل میں لوگ بیچارے مار کھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ دوسری چیز کنسٹرکشن کی اب میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن سیکٹر کو گورنمنٹ نے اٹھایا، اور اس کی جتنی بھی رکاوٹیں ان کے سامنے آتی تھیں وہ ہم نے دور کی ہیں۔ ہم نے ان کے لیے ٹیکس بریکس دیے ہیں، ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ون ونڈو آپریشن کی کوشش کر رہے ہیں۔ جدھر ہماری گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم کر رہے ہیں۔ سندھ کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ادھر ہمارا کوئی ادھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایل ڈی اے میں، سی ڈی اے میں، پشاور کے اندر، اور ہر جدھر، اور پھر کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز دینے ہیں،
ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جو پورا اتھارٹی بنی ہوئی ہے، ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کنسٹرکشن کرنا چاہے اس کے لیے رکاوٹیں کم سے کم ہوں. ہم اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے اب پورٹلز بنا دیے ہیں، کمپلینٹ سیلز بنا دیے ہیں کہ جدھر بھی کسی کو پرابلم ہو وہ وہاں کرے. پرمیشنز اب آن لائن پہ چلے گئے ہیں کہ آن لائن پرمیشن لوگوں کو مل جائے. یہ سب چیزیں پچھلے ایک سال سے ہو رہی ہے. پھر ہم نے ایف بی آر سے ان کے لیے جو ڈبل ٹیکسیشنز تھی وہ ٹیکس کم کروائے ہیں. جو نیا سب سے جو بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، وہ کیا ہے کہ عام آدمی اپنے لیے گھر خرید سکے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر 0.2% اب تک ہاؤس فائنینسنگ ہے، مورگیج فائنینسنگ جسے کہتے ہیں. امریکہ کے اندر 80% ہے، 90% ہے، یورپ میں 80% ہے، ہندوستان جیسی جگہ میں 10% پہ پہنچ گئے ہیں، ملیشیا میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2%. یعنی کہ آپ گھر صرف تب بنا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو. اس کا مطلب ہمارا سارے لوگ، تنخواہ دار، مزدور، وہ سارا طبقہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کو ساتھ ملایا ہے، ہم نے یہ مورگیج فائنینسنگ شروع کی. آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھیں پوری کیمپین چل رہی ہے کہ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کرایہ دیتا ہے اپنے گھر کا، وہ بجائے کرایہ دینے کے وہ قسط دے دے اور وہ گھر اسی کا ہو جائے، اور وہ قسطیں دیتا جائے کرائے کی جگہ اور گھر اس کا اپنا ہو جائے. اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتے ہیں. یہ بڑا مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں. 2 سال ہمیں وہ قانون کی عدالت سے پاس کرنے میں لگا ہے. اب یہ شروع ہو گیا اور یہ آج کل ایڈورٹائز ہو رہا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے اور اس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس کیش نہیں اس کو گھر مل جائے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو انسینٹیوز دے رہی ہے، ہم سبسڈائز کر رہے ہیں. پہلے 1 لاکھ گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی. یعنی کہ مثلا اگر 20 لاکھ کا گھر ہے بننا ہے، 20 لاکھ کا قرضہ لیا تو 3 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ 17 لاکھ ہو جائے. اور 17 لاکھ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب جو قسطیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، یعنی مہینے کی جو قسطیں دینی ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نئی چیز ہے، بینکوں کو ابھی عادت نہیں ہے اس کی کیونکہ بینکوں نے کبھی کیا نہیں ہے، لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے. میں نے خود بینکوں کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ اپنے بینکوں کے اندر برانچز میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ عام غریب آدمی آئے اس کے لیے پوری سہولت دیں تاکہ وہ یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی بات کیجیے. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. میرا نام ارشد خان ہے. میں سندھ کے شہر حیدرآباد لطیف آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ارشد. وزیر اعظم صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی ہلو. جی آ رہی ہے آواز. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں، معصوم اور کم سن بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر ابھی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریعام لٹکتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس طرح کے گناہ اور جرم کے مرتکب کسی کو بھی رعایت کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے. ارشد یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے. دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت یعنی 1% بھی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز. تھی تو ہمیشہ، کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا، اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں، اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے. اور میں اس کے لیے
پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی, اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس, بچوں کے لیے, بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت, لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا, اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے, قانون میں آپ بنا لیں, اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے, کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے, اور اس کی وجوہات ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو, یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے, طاقت نہیں ہوتی, ول پاور نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی, اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے, اس کے اثرات ہیں. میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں. وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول, اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی, پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں, پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا, پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا. تو ہوا اس سے کیا, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ. جب میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں, آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. اور وہی نہیں, جب ہندوستان نے, بالی ووڈ نے جب ہالی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں. دلی کو ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے. سو دیکھیں, ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے. کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے, باہر سے آتی ہیں, آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں, آپ بالی ووڈ یا ٹی وی پہ اب سب اویلیبل ہے, اور وہ جو جس طرح جو پہلے ہندوستان کی فلمیں تھیں جو ہمیں یاد ہے, اور وہ آہستہ آہستہ جو اب بن گئی ہیں, تو اس سے ہوگا, کوئی تو اس کا امپیکٹ ہوگا نا. ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں اپنے یہ جو پردے کا سارا کانسیپٹ ہے, اس کی کوئی پیچھے کوئی فلسفہ تھا نا. اس کا فلسفہ ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے. اب ہمیں ایز اے معاشرے جس میں ہمارے فلم میکرز ہیں, جس میں ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو. ان بچوں کو وہ مٹیریل اب اویلیبل ہے موبائل فون پہ جو انسانی تاریخ میں نہیں تھا. سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. میں یہ جو سارا ایک ترکی کا ڈرامہ لے کے آیا پریزیڈنٹ اردوغان کو کہہ کے, یہ جو ترکی کا ڈرامہ ہے, میں کیوں لے کے آیا تھا؟ کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو, اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹینٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹرن کانٹینٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہیں. ہمارے تو کوئی ڈسکوز نہیں ہے, کوئی نائٹ کلبز تو نہیں ہے کہ جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی ایک کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد ان کو, یہاں تو ماحول ہی کچھ اور ہے. تو اس کا کوئی تو برا اثر جانا تھا نا معاشرے میں. لہٰذا میں نے جب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم کوئی فلم ہی نہیں دیکھتا ہماری اگر ہم وہ انڈین ٹائپ چیزیں نہ کاپی کریں, تو وہ یہ جو آپ پلے ہے, یہ جو ٹی وی پہ سیریل چل رہا ہے, اس کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے اور ساری دنیا دیکھتی ہے اس کو. کہنے کا مقصد یہ ہے قانون تو ہم بنائیں گے, لیکن یہ سارے ہم نے مل کے, یہ بہت بڑی کینسر پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں اور رپورٹ بہت کم ہو رہی ہے. ہم نے سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. جی اگلے کال ہمارے ساتھ. السلام علیکم. 05192249000 اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی سوال ہو آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. جی جی سن رہا ہوں, جی بولیں. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کا بہت شکریہ جو عوام کے ساتھ آپ نے رابطہ رکھنے کا ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے.
میں میجر صدیق ریٹائرڈ، میرا تعلق ڈسٹرکٹ گجرات سے ہے. میری گزارش ہے آپ سے کہ میرا بیٹا میجر پرویز صدیق جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا، اس کی یاد میں اس وقت ایک اسپتال بنانے کے لیے میں نے اپنے گاؤں معصوم پور تحصیل سرائے لمگیر میں 32 کنال زرعی زمین محکمہ ہیلتھ گجرات کو انتقال کرا دی تاکہ وہاں پر عوام کی سہولت کے لیے ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بن سکا. میں اس کی انکوائری تو کر لوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں بنا. تو میں ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں قاسم شاہد بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی 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 خان صاحب سے میرا سوال ہے. جی جی سر، پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آپ سے بہت امیدیں ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر پرفارم کریں گے. میاں والی کے حوالے سے تلا گنگ سے جو میاں والی جانے والی روڈ ہے اس وقت اس کا برا حال ہے، اور جو میاں والی سٹی میں ہاسپٹل میں جو بھی مریض کرٹیکل ہوتا ہے اس کو راولپنڈی اور لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے. تو کوئی ایسا انتظام وہاں پہ کیا جائے، وہاں پہ ہی لوگوں کا علاج بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ وہ راولپنڈی اسلام آباد جو ہے وہ سفر کر کے جائیں اور اپنا علاج کروائیں. جی میں کیونکہ میں اس سڑک کے اوپر رات کے ہر ٹائم پہ ٹریول کیا ہوا ہے، وہ جو میاں والی تلا گنگ سڑک ہے، اور ایک دو بڑا میرا برا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نے مجھے خاص بچایا. تو میں تو وہ سڑک بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے پتہ اس کے حالات. تو فکر نہ کریں، وہ تو انشاءاللہ اب اس کی پوری تیاری ہو گئی ہے، پوری ہم سڑک ٹھیک کرنے لگے ہیں. لیکن میں آپ میاں والی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے لوگ بھی، میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کن مشکلات کے اندر ہم یہ میچ کھیل رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کی امیدیں بہت تھی نا، ایک ان لوگوں نے کہا جی عمران خان آئے گا، وہ ایک دم ایسے کچھ کرے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. فیری ٹیلز میں تو شاید ایسے ہوتا ہے، اصل زندگی میں تبدیلی جدوجہد سے آتی ہے. آپ ایک پرانا سسٹم بنا ہوتا ہے، اس کو آپ ایک دم اگر آپ چاہیں بھی تو وہ چینج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دو قسم کی چینجز آتی ہیں. اگر دنیا میں خونی انقلاب آئے، خونی انقلاب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے بعد نہ کوئی عدالت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، آپ سارے جو بھی پرانے لوگ ہیں ان کو ہٹا کے سائڈ پہ کریں یا مار دیں اور اپنے نئے لوگ لیں. لیکن جب آپ ایک الیکشن کے ذریعے چینج لے کے آتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارا لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کے ادھر ہی. عدلیہ آزاد ہے. ہمارے یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تو ہم ٹیلی فون اٹھا کے ججز کو نہیں کہتے کہ یہ فیصلے کرو، ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے عدلیہ. عدلیہ تو آزاد ہے، جو ہونی بھی چاہیے. نیب آزاد ہے، ہم نیب کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے کہ جی آپ یہ اس کو پکڑے فلانے کو پکڑے. یہ تو پرانے 95% کیس تو پرانے چلتے آ رہے ہیں، ہم نے تو نہیں بنائے کوئی کیسز. تو پہلے تو نیب بھی کنٹرول میں ہوتی تھی. یہ ابھی جسٹس عظمت کی جو رپورٹ آئی ہے کہ نیب ملی ہوئی تھی ان دو حکومت کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں، نیب ملی ہوئی تھی چوری پروٹیکٹ کرنے میں. جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں، نیب نے مل کے $60 بلین پاکستانیوں کا، انہوں نے مل کے وہ چور کو پروٹیکٹ کیا. تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا. تو اب تو ادارے آزاد ہیں، اس لیے ہمارے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں پرانے والوں کے ساتھ، ہم تو پاور میں نہیں رہے. تو ایک ٹائم لگتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریولوشن، ایک ہوتی ہے ایوولوشن. اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز میں آج کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے کہا نا کہ جی تلا گنگ کی سڑک ٹوٹی ہوئی اور میاں والی میں، دیکھیں یہ جب ہمارے اوپر قرضے چڑھتے گئے، اور یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ 10 سالوں کے اندر ان دونوں پارٹیز کا 6,000 ارب سے پاکستان کے قرضے یا لائبلٹیز 30,000 ارب پہ گئی. اس کا ہوا کیا؟ یعنی جب قرضے چڑھ گئے
تو ہماری حکومت کو کیا اس کا اثر ہوا؟ اس کا سب سے بڑا اثر میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا۔ پچھلی حکومت نے اپنے 2.5 سالوں کے اندر کتنا ٹوٹل انہوں نے قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3000 ارب۔ ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا سود واپس کیا قرضوں پہ؟ 6200 ارب روپیہ۔ پچھلی حکومت نے اپنے 2.5 سالوں میں سود اور قرضوں کی قسطیں کتنی واپس کی 2.5 سالوں میں؟ 20000 ارب۔ ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں سود اور قرضوں کی قسطیں ملا کے کتنا پیسہ واپس کیا؟ 35000 ارب۔ اب یہ سوچیں کہ جو 15000 ارب روپے ہم نے مزید ایکسٹرا واپس کیا، یہ 15000 ارب روپیہ اگر ہمیں نہ دینا پڑتا وہاں، اور ہم اپنے اسکولوں پہ، سڑکوں پہ، ہسپتالوں پہ یہ سارا لگا دیتے تو یہ تو پیرس بن جاتا، یعنی تبدیلی آ جاتی۔ لیکن اب پنجاب کی طرف آ جائیں۔ آخری سال میں نون لیگ نے پنجاب کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ فنڈ کتنا خرچ کیا ہم نے، ان کے زمانے میں کتنا تھا؟ 108 ارب روپیہ۔ آخری سال میں نون لیگ کے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ کا جو PSDP دیا، جو ڈیولپمنٹ فنڈ، 108 ارب روپیہ۔ پہلے سال ہماری حکومت آئی، کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ، ہم نے 34 ارب روپیہ پہلے سال دیا پنجاب کو، اور دوسرے سال 36 ارب روپیہ، 3 گنا کم پیسہ دیا۔ تو جب 3 گنا کم ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا تو یہ ساری کدھر سے پیسہ آئے گا؟ ساری سڑکیں بھی ٹھیک کریں، اتنا بڑا، یعنی میں پنجاب کی اب بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے اس کو آپ آگے ہم کیسے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اور وہ کون سے پروجیکٹس ہیں جس سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں، 2 نئے شہر بنا رہے ہیں۔ ایک تو ابھی سندھ کے اندر پتہ نہیں کسی وجہ سے، کیونکہ فائدہ تو سارا سندھ کو ہی ہونا ہے، لیکن انہوں نے ابھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن راوی سٹی اور راوی سٹی کے ساتھ ایک بنا رہے ہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، جو پرانا والٹن ایئرپورٹ تھا۔ اس سے یہ صرف 2 پروجیکٹس ہیں، 10,000 ارب روپے سے زیادہ پیسہ سرکولیشن آئے گا، جس سے ایک اضافہ ہوگا صرف پنجاب کا 10، جس میں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا، جس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، جس میں بلڈنگز بنیں گی، جس میں بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی۔ تو یہ جو ویلتھ میں اضافہ آئے گا، جو ہمارا پیسہ آئے گا، اور فائدے علیحدہ ہیں۔ مثلا راوی سٹی کا تو لاہور کو بچانے کے لیے اگر وہ راوی سٹی نہیں بنتی تو لاہور کا آگے بہت بڑے مسئلے آنے والے ہیں۔ ان کا پانی ختم ہو گیا، پانی نیچے چلا گیا ہے، اور دوسری چیز وہ جو راوی ہے وہ ایک گندا نالا بن چکا ہے۔ تو راوی کو بچانے کے لیے، دریا کو، لاہور کے پانی کو بچانے کے لیے، اور ایک وہ سٹی جو پہلی سٹی بنے گی ماحولیات کے مطابق، یعنی گرین سٹی بن رہی ہے، جس میں کتنے ہم فارسٹ لگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں، لیک بنا رہے ہیں، وہ اگر نہیں بنے گی تو لاہور کا مستقبل خطرے میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو پیسے جنریٹ ہوں گے، اور جو والٹن ایئرپورٹ پہ سینٹرل ہم بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں، وہ تو انشاءاللہ ابھی 1 مہینے میں شروع ہو جائے گی، اس کا فائدہ پہلے 1200 ارب روپیہ ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، کوئی پیسہ ہمارا گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہائٹس اوپر جائیں گے، کیونکہ والٹن ایئرپورٹ کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کیا، اس کا مطلب بلڈنگز اوپر جا سکیں گے، اور جانی بھی چاہیے، کیونکہ لاہور پھیلتا جائے گا، وہاں تو سارا جو زرعی زمین ہے وہ تباہ ہو رہی ہے۔ وہ جب اوپر جائے گا تو 6000 ارب روپے کا پیسہ جنریٹ ہوگا۔ اس سے جو دولت میں اضافہ ہوگا، اس دولت کے اضافے سے ہم قرضے واپس کریں گے۔ بدقسمتی سے پچھلی گورنمنٹ نے اب یہ جو اورنج ٹرین بنا دی ہے، اس کے اوپر پہلے قرضہ بھی لے لیا ہے، اس قرضے پہ ابھی سود بھی دینا ہے، اور وہ جو ٹرین چل رہی ہے وہ سالانہ نقصان کر رہی ہے 12 ارب روپے کی۔ تو قرضہ بھی لے لیا، وہ بھی بن گیا، قرضے بھی چڑھ گئے، لیکن بجائے اس سے فائدہ ہونے کے، ہمیں ویلتھ کریٹ ہونے کے، مزید اور ہم قرضے میں جا رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، فرق ہے اب کہ ہم یہ جو ڈیمز ہیں یہ ویلتھ کریٹ کریں گی،
یہ جو ہمارے یہ جو نئے شہر ہیں یہ کریں گے دولت میں اضافہ. ML1 جو ہم ٹرین بنا رہے ہیں, پہلی دفعہ پاکستان میں ماڈرن ٹرین بننے جا رہی ہے. اس سے کراچی سے لاہور 7 یا 8 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اس سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس, جو فریٹ بڑھے گا, یہ پھر آگے کنیکٹ کر رہی ہے جا کے ہم ازبیکستان کے ساتھ جو ہمارا افغانستان جو ایک ٹرین کا کنیکشن ہوگا, یہ پھر پورا آگے تک جائے گا, جس سے بالکل یعنی ایک تبدیل ہو جائے گا ہماری انوائرمنٹ, بزنس, سب کچھ فرق پڑے گا. ان سب چیزوں سے ویلتھ کریشن ہوگی, اور ویلتھ کریشن کا مطلب کہ ہم پھر یہ قرضے واپس کر سکیں گے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.